إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل يأتي بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا. بعد وہ تمام انبیاء کرام، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جنہوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا. حضرات، بنیادی طور پر حقوق کی دو قسمیں ہیں. پہلا جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحق العباد علی اللہ الا یعذبهم. بندہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے، ایسے بندے کو جہنم میں اللہ نہ ڈالے، عذاب میں مبتلا نہ کرے. یہ حق کی پہلی قسم ہے جس کا تعلق جو ہے اللہ رب العالمین سے ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. حق کا تعلق دوسرا مخلوق سے ہے. پہلا حق خالق، دوسرا حق مخلوق کا. ظاہر بات ہے مخلوقات بے شمار ہیں، انسان بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، مخلوقات بہت سی ہیں. تو اس طرح مخلوق کے حقوق بھی بہت سے بنتے ہیں، اور اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر جہاں انسانوں کے حقوق بیان کیے وہاں دیگر مخلوقات کے بھی حقوق بیان کیے. اور قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر گناہ کی جو قسم لکھی ہوگی وہ 3 قسم کے گناہ بندوں کے نام اعمال میں ہوں گے. پہلا گناہ جو ہوگا وہ
شرک اور کفر کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتا ہے تو وہ گناہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر بندے کے نامے اعمال کے اندر شرک اور کفر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس آدمی نے شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ بندوں کے نام اعمال میں گناہ کی ایک اور قسم ہوگی، وہ بھی اللہ ہی سے متعلق ہوگی، لیکن وہ شرک اور کفر جیسا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق سے متعلق گناہ ہوں گے جو بندوں اور اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس گناہ کا جس تعلق۔ اس گناہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ بندوں سے متعلق نہیں ہے اور شرک اور کفر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس گناہ کی سزا دے گا۔ بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں بندوں سے جو اللہ سے اور بندوں سے متعلق پرسنل ہوتی ہیں، تو اللہ ان گناہوں کو چاہے گا تو معاف کرے گا، اور نہیں چاہے گا تو اس کا عذاب دے گا۔ گناہ کی نام اعمال میں جو تیسری قسم ہوگی وہ بندوں کے بندوں سے متعلق گناہ ہوں گے، بندوں سے بندوں کے متعلق گناہ ہوں گے، اور اس گناہ کو بغیر بدلہ دلائے ہوئے معاف نہیں کیا جا سکتا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے بھی آپس میں بدلے دلائے گا، انصاف کرے گا۔ اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے، زیادتی کی ہے، تو اللہ جو ہے بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلائے گا، اور پھر اس کے بعد جب جانوروں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو مٹی کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ اور کافر جب دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے درمیان انصاف کر کے اور ان کو ختم کر دیا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر بھی کہیں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ وہاں کا عذاب، وہاں کی دردناکی، وہاں کی ہولناکی دیکھنے کے بعد کافر یہ کہے گا کاش جس طرح اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دیا ہے، کاش میرے ساتھ بھی یہی ہوتا اور میں بھی جو ہے مٹی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، ایسا کوئی گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، اس کا حق دلائے گا۔ تو بندوں کے حقوق سے جو متعلق ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق سے متعلق اگر گناہ ہے شرک اور کفر کے علاوہ تو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں روزے ہمیشہ رکھتا تھا، مسلسل روزے رکھتا تھا، دن میں روزے اور رات میں نمازیں پڑھتا تھا، تہجد کی نمازیں، نفلی نمازیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم جو ہے رات بھر جو ہے نماز پڑھتے ہو، پوری رات نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سچ ہے، صحیح ہے۔ کہا میں نے یہ سنا کہ تم دن بھر روزے رکھتے ہو، روزانہ روزے رکھتے ہو، نفلی روزے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی سچ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، دیکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے،
اللہ نے جو یہ امانت دی ہے، ایسا نہیں کہ تم جس طرح چاہو اپنے جسم کا استعمال کرو، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ اسلام رہبانیت کا جو ہے مذہب نہیں ہے، اسلام تپسیا کا مذہب نہیں ہے۔ آپ دیکھتے بہت سے مذہب کے اندر تپسیا کرتے، کوئی معلوم ہوا ہاتھ اٹھائے ہے تو 10 سال سے اٹھائے اور ایک ہاتھ سوکھ گیا، لوگ کہتے ہیں ارے بہت بڑا تپسیا کرنے والا ہے، ہاتھ سوکھ گیا۔ ایک پیر پر کھڑا ہے تو معلوم ہوا 10 سال سے کھڑا ہے اور ایک پیر سوکھ گیا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آدمی اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالے، اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ آج اللہ نے فلائٹ، طیارے، جہاز آج ہو گئے ہیں۔ اب آج کوئی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے اور یہ بولے میں پیدل حج کرنے جاؤں گا تو یہ بیجا مشقت ہے، بلا وجہ کی مشقت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالے۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اب جا کے بلا وجہ مشقت میں ڈالے۔ بہت سے لوگ اللہ ان کی نیت کیا ہوتی بہرحال ہے نا، شہرت کے لیے، کسی اور کے لیے، اور جتنا جہاز سے جانے میں، فلائٹ سے جانے میں خرچ ہوگا اس سے کہیں زیادہ وہ آدمی خرچ کر رہا پیدل جانے میں۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں شہرت ہو سکتا مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اور بلا وجہ مشقت میں ڈال کر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ رات بھر جو ہے عبادت کرتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، تم اپنے بدن کا حق نہیں ادا کرتے ہو، جسم کا حق نہیں ادا کرتے ہو۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پوری رات جاگو، سو مت، آنکھ کو بھی تو آرام ملنا چاہیے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق بنتا ہے۔ رات پر آدمی تہجد پڑھے گا، بیوی کے حقوق کب ادا کرے گا؟ تو اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں اور اس کا بھی حق بنتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 نفلی روزے رکھ لیا کرو، اور اللہ نے ہر نیکی کے بدلے 10 گنا رکھا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تم 3 روزے رکھو گے، 12 کی 36 سال میں 36 روزے، اور اس 36 روزے کو ملٹیپلائی ضرب کرو، 10 سے کتنا ہو گیا؟ 360 روزے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 روزے ہر مہینہ رکھ لیا کرو، تمہاری پوری عمر کے روزے کے برابر ہو جائے گا، پوری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے حقوق کے معاملے میں آسانیاں برتی، نرمیاں برتی ہیں، لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا، اے صحابہ کرام اتدرون ما المفلس، کسی روایت کے اندر اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من لا درہم لہ ولا متاع لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ آدمی ہے، غریب وہ آدمی ہے، قلاش وہ آدمی ہے، فقیر وہ آدمی ہے، محتاج وہ آدمی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس کرنسی نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ولا متاع لہ، اور زندگی کے آشائش کے سامان نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ غریب اور مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، اور زندگی کی آشائشوں کے سامان موجود نہ ہو،
اور اسلام کے اندر روپے کمانا، دولت کمانا، یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، ممنوع نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ممنوع ہوتی دولت اور پیسے کمانا تو دولت اسلام کا رکن نہیں ہوتا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن دولت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اور دولت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہی اسلام نے یہ کہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے مال کو بیوقوفوں کو مت دیا کرو، کیونکہ زندگی کی جو گاڑی ہے اسی دولت سے چلتی ہے۔ معلوم ہوا بیوقوفوں کے ہاتھ میں مال تھما دیا، جن کو نہ بزنس کا طریقہ معلوم، جن کو نہ تجارت کا طریقہ معلوم، جن کا نہ اس کا ہنر ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ضائع کر دیں گے، وہ ضائع کر دیں گے، گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے یتیموں کے بارے میں کیا کہا؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اگر تمہاری کفالت میں کوئی یتیم ہے تو تم اس وقت تک اس کی کفالت کرتے رہو اور اس کو آزماتے رہو۔ آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دو، کاروبار کے لیے کچھ اس کو سکھاتے رہو، بتاتے رہو، کراتے رہو، اور جب تم سمجھ جاؤ حتیٰ اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، کاروبار اپنا سنبھال سکتا ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے جو وراثت انہیں ملی ہے اس کے باپ کے ذریعے اس دولت کو اس کے حوالے کر دو، اپنے پاس ہیلا اور بہانے سے مت رکھو۔ اسلام نے کہا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لو، جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بڑی تعداد مالداروں کی ہے، مالدار صحابہ کی۔ تو اسلام کے اندر فقر، غربت کی غریبی جان بوجھ کر اختیار کی جائے، اس کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے، محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں، کہ فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اس حال میں چھوڑ کر مت جاؤ، یتکففون الناس ایدیہم، کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد تم اپنی دولت کو لٹا دو، جائیداد بیچ دو، جائیداد کو جو ہے پورا برباد کر دو، اور اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے۔ نہیں، بہت سے لوگ باپ دادا کی ملی ہوئی پراپرٹی کو بیچ کر اپنی زندگی میں کھا جاتے ہیں، اور اولادوں کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ اولاد کے پاس رہنے کا گھر نہیں، اولاد کے پاس جینے کے سامان نہیں، اولاد کے پاس جو ہے اناج کے لیے کھیتیاں نہیں بچی، بیچ کے کھا گئے۔ مجھ کو ملی ہے، میری دولت ہے، میں کھا جاؤں گا، میں بیچوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس حال میں اولادوں کو چھوڑ کر مت جاؤ کہ تمہاری اولادیں بھیک مانگتے پھریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں۔ تو اسلام دولت سے نہیں منع کرتا، دولت سے نہیں روکتا، دولت کمائیے، بس اتنا کہتا ہے حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ اور حلال میں خرچ کرو، اور اس کا جو فریضہ ہے زکوٰۃ ہے 2.5% اس کو ادا کر دو۔ آپ کے پاس کتنی دولت ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غریب اور قلاش وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، زندگی جینے کی آسائش کے سامان نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے میری امت کا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ
میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا نادار، سب سے بڑا محتاج، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس حال میں کہ اس کے پاس ڈھیر ساری نماز ہوگی، نماز کی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس جو ہے ڈھیر سارے روزوں کی نیکیاں ہوں گی، اور اس کے پاس ڈھیر ساری جو ہے زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی۔ وَيَأْتِي، لیکن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا، قد شتم ھذا، فلاں کو گالی دی ہوگی بلا وجہ، وضرب ھذا، فلاں کو بلا وجہ مارا ہوگا، فلاں کو جو ہے وسفک دم ھذا، کسی کا بلا وجہ خون بہایا ہوگا، کسی کا مال جو ہے ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہوگی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ آدمی اللہ کے سامنے آئے گا کہ روزہ، نماز اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کی ڈھیر ساری نیکیاں لائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا، کسی کو بلا وجہ گالی دی ہوگی، سامنے والا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نمازی آدمی، یہ زکاتی آدمی، یہ جو ہے صائم روزہ رکھنے والا آدمی، اے اللہ اس کی زبان صحیح نہیں تھی، اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی۔ آج بہت سے لوگ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، بلا وجہ گالیاں دیتے ہیں، ان کا منہ کھلتا ہے تو گالی سے کھلتا ہے۔ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھ کو گالی دی بلا وجہ، اللہ کہے گا اس کے بدلے جو ہے اس کی نیکی دے دو، اس کے بدلے اس کی نیکی اس کو دے دو جتنا حق اس کا بن رہا ہے۔ کوئی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی نے مجھ کو بلا وجہ مارا، بات معمولی تھی، اس نے معمولی بات پر مارا، جو ہے معمولی بات پر لوگ مار پیٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دیکھ لو محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج نوجوان چھری اور چاقو نکال لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ آدمی کھڑا ہوگا، ہم نے اس کے بعد لاکھ نمازیں پڑھ لی ہوں، لاکھ روزے رکھ لیے ہوں، لاکھوں ہم نے زکوٰۃ دے دی ہو، لیکن کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نیکیاں تو لے کے جائیں گے، لیکن ہماری نیکیوں کا تھیلا وہ پھٹا ہوا ہوگا، ہماری نیکیاں دوسروں کو مل جائیں گی، ہماری نیکیاں دوسروں کو بانٹ دی جائیں گی، ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گے، ہمارے روزے دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ہماری زکاتیں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ کوئی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی نے میرا قتل بلا وجہ کیا تھا، معمولی بات پر کر دیا تھا، میرا قتل کرنے کا کوئی حق نہیں بننا تھا، اللہ کہے گا اس کی بھی نیکی دے دو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہے گا، حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ آتے جائیں گے، روزہ دار کا روزہ ختم، نمازی صاحب کی نمازیں ختم، یہ زکاتی صاحب کی زکاتیں سب ختم، کچھ نہیں بچا، قلاش، کچھ نہیں بچا، قلاش ہو گئے۔ اللہ پھر بھی لائن لگی رہے گی، اللہ کہے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو، یہاں تک کہ گناہ لوگوں کے ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی، اس زکاتی اور اس روزہ دار کو جہنم میں ڈال دیے گا۔ اس لیے لوگوں، جہاں روزہ رکھیں، جہاں نمازیں پڑھیں، جہاں لوگوں کے درمیان زکوٰۃ و خیرات جو ہے تقسیم کریں، وہی حقوق العباد کا خیال رکھیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے محنت ہم کریں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے ہی محنت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن پہنچیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ،
جہنم کے اندر پہنچیں گے۔ اس لیے جہاں ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، وہی حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ اہم ہے۔ اپنے ماں باپ کا حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک خیر اور بھلائی کی جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہاں حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے یا دے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زبان سے کسی کے لیے گالی گلوچ نہ نکلے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہاتھ کسی بے قصور پر نہ اٹھے۔ اے اللہ ہم کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں، ہم کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کا ناحق قتل نہ کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عزت سے ہم کھلواڑ نہ کریں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔